بسم اللہ الرحمن الرحیم یسجد للہ ما فی السماوات وما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے۔ میں نے سورہ جمعہ کی آیت پیش کیا جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو زمین اور آسمان میں ہے سب میری ذکر کر رہا ہے، اللہ انسان غافل ہے۔ یعنی جو بھی چیز، نباتات، جماعتات، پہاڑ کہ سب کچھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ مالک ہے۔ اس لیے جمعہ کا معنی جمعہ ہے، جمعہ عبادت کا دن ہے۔ اور اسی سورہ جمعہ میں جب آپ نماز سے فارغ ہو تو منتشر پھیل جاؤ کے معنی معصوم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ۔ مجھے اصلی بات یہ کرنا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا سب مخلوق، چاہے انسان چاہے جن، مگر اس نے محبت اس نے جوڑنے کی کوشش کیا، توڑنے کا نہیں۔ یہ شیطان کا کام ہے، دو میاں بیوی یا دو رشتہ دار یا دو قبیلہ الگ کرنا۔ مجھے بات کرنا ہے محرم اور غیر محرم کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان کو، ہر انسان کو دو رشتہ ہوتا ہے، ایک ددیال ایک ننیال ہوتا ہے۔ ددیال باپ کی طرف، ننیال ماں کی طرف، دونوں رشتہ جوڑنا چاہیے۔ یہ دونوں رشتہ غیر نہیں ہے، محرم، یہ نامحرم نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے خواتین بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ یہ رشتہ ہے۔ غیر کتنا بھی ہو، دوست کتنا بھی کلوز ہو، کتنا بھی کلوز، پھر بھی وہ غیر ہے۔ وہ ہمارے خواتین ہمارے کچن میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اب دیکھو شریعت، دیکھو کیا ہے، خالی ماتم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، حج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک شریعت نہیں سمجھی محرم اور غیر، جو اپنا قبیلہ جو ہوتا ہے، جیسے ماما ہوتا ہے، بھانجا ہوتا ہے، چاچا ہوتا ہے، بھتیجا ہوتا ہے، یہ سب کچھ قبیلہ اس کو خاندان کہتی ہے، یہ محرم ہوتے۔ ہم آپس میں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں مگر غیر نہیں بیٹھ سکتا، غیر ہوتا ہے، یہ سمجھو۔ اب یا الٹا ہوتا ہے، رشتہ داروں کو دور، دوستوں کو الگ، اندر بیٹھ سے، الٹا ہی اسلام کی ناسمجھی ہے۔ ان لوگوں نے نہیں سمجھا اسلام کیا ہے۔ اسلام جیسے امام صادق نے فرمایا، جو شخص رشتہ داروں کو دور رہے گا، تعلقات ختم کرے گا، اس کا کوئی عبادت قبول نہیں جائے۔ نماز، حج، سب کچھ جیسے چھانی میں پانی، کچھ نہیں حاصل، 0 پوائنٹ بس، جب تک رشتہ داروں کے ساتھ نہیں جڑے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے، میرا نہیں۔ رشتہ دار، اس لیے مولا علی نے فرمایا، دوست ہیرا ہوتا ہے چاہے ڈائمنڈ، اور رشتہ دار سونا ہوتا ہے۔ ہیرا قیمتی ہوتا ہے۔ عرض کیا مولا سونا کیوں ہے؟ اس نے فرمایا ہیرا جب ٹوٹتا تو بیکار کوئی پیسہ نہیں آئے گا، ختم ہو گیا دوستان۔ رشتہ دار یعنی سونا اگر ٹوٹ جائے گا پھر بھی سونا اس کو بنائے گا، انگوٹھی کچھ پھر توڑے گا۔ آپ دیکھو جتنا بھی کسی وقت کوئی بھائی لڑتا ہے پھر جوڑتا ہے، دوست نہیں جوڑے گا۔ یہ خیال رکھنا، رشتہ دار الگ ہے اور دوست الگ ہے۔ دوست نامحرم ہے شریعت کی لحاظ، وہ ہماری خواتین میں کچن میں نہیں بیٹھ سکتا، چاہے وہ کتنا بھی کلوز ہے، ہمارے پڑوسی اگر رشتہ نہیں ہے، رشتہ دار کتنا بھی دور ہے، وہ ہمارا رشتہ ہے، رشتہ سمجھو۔ اس لیے جب کربلا کا قافلہ شام سے واپس آیا، یہ پوائنٹس غور سے سننا، کربلا پہنچا، ادھر جابر بن عبداللہ انصاری جو پہلی زیارت امام حسین کے، اس سے پہلے کوئی آیا ہی نہیں امام حسین قبر پر۔ جب چوتھے امام نے دیکھا، اس نے کہا جابر دور ہو جاؤ کہ ہمارے خاندان اور ہمارے خواتین، وہ کتنا چاہنے والا، کتنا دوست ہے محمد رسول اللہ، محمد باقر تک، یعنی جو راوی ہے حدیث کی صاحب، پھر بھی امام سجاد نے اب دور ہو جاؤ، کیوں؟ وہ رشتہ نہیں، دوست ہے۔ ہمارے زینب کلثوم آ رہا ہے، اب سمجھے یہ دوست کتنا دوست ہے حسین، کتنا عشق، پھر بھی امام حسین نے قبر سے ہٹایا، اب دور ہو جاؤ، ہمارے خاندان آ رہا ہے۔ یہ سمجھو، دماغ میں زور دے دو، رشتہ کیا ہے، دوست کیا ہے۔ جب دوست رشتے سے آگے بڑھے گا تو یہ اسلام الٹا ہے۔
یہ اس چیز کا خیال کرنا خاندان کیا ہوتا ہے. میں نے ایک دن یہاں 2014 میں زڑی بل میں نے مجلس پڑھا. اس کے بعد ان خواتین نے مجھے بلایا. میں نے کہا نہیں. ان لوگوں نے کہا نہیں آپ ہمارے رشتہ دار ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں ہمارے. میں نے خواتین بھی مجلس پڑھا. اور ادھر حیدرآباد ادھر بھی نام محرم کو مگر اندر آنے نہیں دیتے ہیں. تو میں نے بہت شادی پر جشن پڑھا. خواتین کہ ان لوگوں نے آپ ہمارا رشتہ دار ہے, کہ آپ ہمارا داماد, ہم رشتہ ہو گیا. تو اب نام محرم نہیں, نام محرم اور غیر محرم سمجھو. میں نہیں کہا دوستان کسی کو توڑو, دوستان بناؤ. مجھے بھی دوست ہے مگر دوست کا حداد بارڈر ہے, رشتہ دار کو بارڈر نہیں ہے. رشتہ دار ہمارے کچن میں بیٹھ سکتا جو بھی, چاہے ننیال کی طرف چاہے دنیال کی طرف, دوست نہیں بیٹھ سکتا. اب جب رشتہ داروں کو باہر بیٹھیں گے دوست اندر, یہ تو الٹا ہے کہ نہیں. تو یہی میں سمجھاتا ہوں, یہ سمجھو تبھی تو آپ کو اسلام سمجھ آئے گا. تو یہ فرمان ہے معصوم علیہ السلام کے, رشتہ داروں کے پاس جاؤ اور جوڑنے کی کوشش کرو, اگر لڑائی ہے توڑنے کے نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.